السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کئی روز سے آپ حضرات زکوٰۃ کے مسائل سن رہے ہیں۔ آج بھی میں زکوٰۃ کے چند مسائل پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں، غور سے سماعت کریں۔ بسوں اور ٹرکوں و دیگر گاڑیوں کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے؟ کسی صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ میرے پاس 5 بس ہے تو کیا زکوٰۃ نکالنے کے لیے بس کی قیمت جوڑنی پڑے گی اور بسوں کا دام نکال کر کے پھر زکوٰۃ نکالنا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جو گاڑیاں بس ہوں یا ٹرک ہو یا پھر ٹیکسی ہو، جو کرائے پہ گاڑیاں چلتی ہیں، ان گاڑیوں کی قیمت نہیں جوڑنی ہے، بلکہ جو کرایہ آتا ہے، جو ان گاڑیوں سے کمائی ہوتی ہے، اس کرائے پر، اس کمائی پر زکوٰۃ ہے۔ کسی نے یہ پوچھا کہ ایک سے زیادہ مکان ہوتے ہیں تو کیا ان مکانوں کی بھی زکوٰۃ نکالنا ہے؟ جواب یہ ہے کہ رہنے کے لیے جو مکان ہے، گرمی اور سردی میں جو رہنے کے مکان ہیں، وہ ضروریات میں سے ہے، حوائج اصلیہ میں سے ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو مکان، جو کمرہ کرائے پر دے رکھے ہیں، اس مکان کی بھی قیمت جوڑ کر زکوٰۃ نکالنا نہیں ہے، بلکہ جو کرایہ آتا ہے، جو اس سے کمائی ہوتی ہے، اس کمائی پر، کرائے پر زکوٰۃ ہے۔ راگے بعد کسی صاحب نے یہ سوال کیا کہ بلڈر لوگ جو بلڈنگ بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں اور اسے پھر بیچتے ہیں، تو جب تک وہ مکان بکا نہیں، وہ بزنس کے لیے ہے، وہ مال تجارت ہے، تو پھر اس طرح کی بلڈنگ، اس طرح کے مکانات پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ بلڈر جو بلڈنگ بنواتے ہیں، مکان بنواتے ہیں بیچنے کے لیے، تو اس بلڈنگ، اس مکان، اس کمرے کی بھی قیمت جوڑنی ہے اور زکوٰۃ نکالنا ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ مکان خریدتے اور بیچتے ہیں۔ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک وقت میں 10 کمرے خرید کر رکھتے ہیں، پھر بیچتے ہیں، وہ خریدنے بیچنے کا ہی ان کا کام ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی کسی کے پاس اگر اس طرح کے کمرے ہیں، مکانات ہیں، تو ان مکانوں، ان کمروں کی بھی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے کہ وہ حساب کر کے اس کی قیمت جوڑ کر زکوٰۃ نکالے۔ کھیتی کی زمین پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ کھیتی کی زمین پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کھیت کی قیمت نہیں جوڑی جائے گی، بلکہ جو غلے ہوتے ہیں، اناج اگتے ہیں، اس پر زکوٰۃ ہے۔ بارش کے پانی سے کھیتی ہوتی ہے تو 10واں حصہ ہے، اور اگر خرید کر کھیتی سیراب کرتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں اناج کا 20واں حصہ بطور زکوٰۃ نکالنا ہے۔ تو کوئی شخص چاہے کروڑوں روپے کا زمیندار ہو، کھیتی کی زمین ہے، تو ایسے کھیت کی قیمت نہیں جوڑنی ہے، بلکہ اس کی پیداوار، اناج وغیرہ پہ زکوٰۃ ہے۔ کسی نے سوال یہ کیا کہ حضرت بوجہ مجبوری کبھی کبھی سونے اور چاندی کے زیورات ہم لوگ گروی رکھ دیتے ہیں، کسی بنیے کے پاس میں یا سونار کے پاس میں یا پھر بینک میں ہم سونے چاندی رکھ کر اس پہ قرض اٹھا لیتے ہیں،
تو ایسی صورت میں اس طرح کے زیورات پہ زکوٰۃ نکالنا ہے جو گروی رکھے ہوئے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ جو زیورات سونے چاندی گروی رکھے ہوئے ہیں تو جب تک کہ وہ زیورات گروی رکھے ہوئے ہیں، جتنے سال تک وہ گروی ہے اتنے سال کی زکوٰۃ اس زیور پر نہیں ہے۔ حضور محدث کبیر زیدہ مجدہ کے والد گرامی حضور صدر الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہار شریعت حصہ پنجم صفحہ 12 پر یہ مسئلہ تحریر فرمایا کہ شے مرہون کی زکوٰۃ نہ مرتہن پر ہے نہ راہن پر۔ مرتہن تو مالک ہی نہیں ہے، اس کے پاس زیور گروی رکھا گیا ہے لیکن وہ مالک نہیں ہے، اس لیے اس زیور کی زکوٰۃ اس پر نہیں ہے جس کے پاس وہ زیور گروی رکھا ہے۔ اور راہن پر اس لیے زکوٰۃ نہیں ہے کہ راہن کی ملک تام نہیں ہے، ملکیت مکمل نہیں ہے، تو جتنے سال تک وہ زیور اس کے پاس گروی رکھا رہے گا اتنے سال کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ پیسے دے کر وہ زیور لانے کے بعد بھی ان سالوں کی زکوٰۃ نکالنا نہیں ہے جتنے سال تک وہ زیور وہاں پڑا رہا۔ اب ایک سوال اور آ گیا بیچ میں کہ کبھی کبھی لوگ چور کے ڈر سے، ڈاکو کے ڈر سے، غائب ہونے کے خوف سے حفاظت کے لیے بینک میں زیورات لوگ رکھ دیتے ہیں تاکہ وہاں محفوظ رہے، تو ایسی صورت میں ان زیورات پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں جو بینک میں رکھے ہوئے ہیں؟ اس پہ کوئی قرضہ نہیں لیا گیا ہے، تو جواب یہ ہے کہ جو زیورات بینک میں حفاظت کے لیے رکھے ہوئے ہیں سونے چاندی، اس پر زکوٰۃ ہے، اس کا حساب کرنا ہوگا، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے اور شریعت کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دونوں جہاں کی بلائیاں عطا فرمائے۔ مولا تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے اور سچا پکا عاشق رسول بنائے، غلام غوث العظم بنائے، قیامت کے میدان میں غوث العظم کے مریدوں میں ہم سب کو مولا تعالی شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔